لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشق ها. تو ابھی جو حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اسلام کے فائدے میں جائیں، ہو سکتا ہے. کافی لوگوں کی یہ پیشن گوئی ہے کہ پاکستان میں جتنی تیزی سے سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے، لبرلزم، میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے یہ بد تہذیب اور شرافت سے دور جتنے ایکٹر اور ایکٹریسز جو پاکستان کی نسلوں کو، پاکستان کے کلچر اور تہذیب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اثرات آپ کے ملک پہ پڑیں. لیکن لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ طالبان جو ہمارے ذہن میں تھا ابھی وہ نظر نہیں آ رہا. یہ سننے میں آتا تھا یہ گلے کاٹتے تھے، یہ لوگوں کو مارتے تھے، اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ پنجشیر اور بامیان، ہاں، یہ دو ایسے اسٹیٹ ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پہ اکثریت آپ کے مومنین کی ہے، ہزارہ برادری کی ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مجالس میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مجلس امام حسین سن رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا تو تماچا اس کراچی کے ان لوگوں پر ہے جو مجلس کے خلاف ہیں. یعنی کیونکہ سب سے زیادہ جو طالبان کی خوشی ہو رہی تھی، میں نام نہیں لیتا ان اینکرز کے، ایک دو آپ کے اینکر ہیں جو بڑے اینٹی شیعہ ہیں، ہاں، ایک اور یا مقبول بھی ان میں سے ہے، ہاں، یہ تھوڑا معتدل بھی ہے لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے میں مجھے وہ تعصب نظر آتا ہے. اور خوشی میں نے دیکھا اگر کسی اینکر کو تھی تو اس کو تھی کہ افغانستان میں طالبان آ گئے. تو یہاں پہ جو اینٹی شیعہ قوتیں تھیں آپ کے پاکستان میں، ہاں، لشکر جنگوی لے لیں دوسرے، وہ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ سعودیز نے کافی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے اور سعودیز کی خیانت سے ابھی طالبان بھی واقف ہو چکا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایک بیک ملے گی، سپورٹ ملے گی، پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی نہیں. ایسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا طالبان کو، جوانوں کو سمجھنا ہوگا، اسٹڈی کرنا ہوگا. جب سے طالبان بنا تھا اس میں دو گروہ تھے. مثلا آپ نے داعش کا نام سنا، جبہت النصرہ کا نام سنا، PTP کا نام سنا، طالبان کا نام سنا، لشکر جنگوی کا نام سنا. تو جو ہماری عوام ہے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور شیعوں کے دشمن ہیں. اس میں ایک گروہ ہے جو حنفی ہے، حنفی و سلفی. حنفی ہے لیکن کون سا حنفی؟ جو سلفی ہے. ایک گروہ ان میں ہے جو حنفی صوفی ہے. حنفی ہے لیکن ان کی جو لنکس ہیں وہ صوفیزم کی طرف زیادہ ہیں. تو جو تحریک طالبان تھی وہ حنفی سلفی تھے. تو وہ جہاں بھی گئے ان کا نظریہ ایک ہی ہے، مزاروں کو ڈھاؤ، یا علی مدد کے مخالف، یا رسول اللہ مدد کے مخالف، عید میلاد النبی کے مخالف. صرف ہم سے ان کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں جہاں مزارات ابن اہل سنت کے بڑے بڑے مزارات ان کو ڈھانے کے، یعنی وہی سلفی سوچ جو آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے کہ جنت البقیع کو ڈھا دیا، رسول خدا کو گویا قیدی بنا دیا ہے، تالے لگا کے کسی کو جانے نہیں دیتے. وہ حنفی و سلفی ہیں. ان کا ایک گروہ ہے جو حنفی صوفی ہیں، جیسے آپ کے چشتی گروپس ہیں، مختلف بریلوی حضرات ہیں. تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی جب جو خطے ان کے کنٹرول میں تھے ایون افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا. آپ مزار شریف چلے جائیں، مولا علی کی نسبت سے، جناب زید کی نسبت سے، جناب یحییٰ، وہاں پہ جو اکثر سادات ہیں وہ زیدی ہیں، جناب یحییٰ کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کو انہوں نے نقصان ہی جو مار رہے تھے وہ گروپ تھا جو حنفی و سلفی تھا. تو ابھی اس وقت جو گروپ حاوی ہے یہ الگ گروپ ہے کہ انہوں نے علم اتارے بھی، پھر دوسری ویڈیو میں انہوں نے شیعوں سے معذرت خواہی کی اور اپنے ہاتھوں سے چوکوں پہ پھر جا کے علم دوبارہ نصب بھی کیے. اور تمام تر انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن حدود شریعت میں رہ کر کام کریں. اور یہاں حکومت بنانے سے پہلے یہ ایران گئے. انٹرنل جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ایران نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ، ہماری جو ریڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مسجد، امام بارگاہ، شیعوں پر حملہ نہیں کریں گے، باقی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کو بھی ایک بہت بڑا خوف تھا وہاں پر. جو بیچارے، دیکھیے قوم اگر جذباتی ہو نا تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی کر دیتی ہے، لیکن اگر قیادت قوموں کی ہوشیار ہو، ہاں، قوموں کی قیادت صاحب علم ہو، صاحب تدبر ہو، صاحب فکر ہو، وہ لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں سے بچاتی. میں جن دنوں میں ایران تھا بڑا پریشر تھا کہ ہم فاطمیون وہاں جائیں. فاطمیون وہ طبقہ جو شام میں
دفاع حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں 12,000 کے قریب افغانی فاطمیون تھے جو ٹرینڈ یافتہ، جنہوں نے داعش کو مارا، جنہوں نے جبہت النصرہ کو مارا، بہت اسٹرانگ گروپ ہے. تو ظاہر طالبان یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جنگ فاطمیون کے ساتھ ہو، قطعا نہیں چاہیں گے. اور یہ جو نام مجھے اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، جس کو بھی انہوں نے پکڑا جو عوامی قوتوں میں تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ طالبان نے بڑا اچھا برتاؤ کیا، اور اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اس کو ایران کے حوالے کیا، اور مشہد میں افغانیوں نے اس کا بہت بڑا استقبال بھی کیا. یہ بہت بڑا مہرہ بنے گا، آگے جا کے حکومت کا حصہ بھی بنے گا. تو ان کے حرکات و سکنات سے یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں. یہ وہ طالبان ہیں جو حنفی و صوفی ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بناتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کے ادوار میں. لیکن اگر یہ ہوتا کہ اگر فاطمیون کا گروپ انوالو ہو جاتا، جذباتی بن جاتا، ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ، تو یہ جنگ رخ بدل دیتی، یہاں شیعہ سنی جنگ ہو جاتی. لیکن یہ شیعہ رہبروں کی تدبیر تھی کہ انہوں نے فاطمیون کے ان ہونے نہیں دیا، بڑی آسانی سے ان کو راہ ہموار کی کہ آپ آ جائیں، لیکن ایک ایسی حکومت نے مل جل کے. لیکن خطرہ ایک بات کا ہے، اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو اگر ان کا لشکر 60,000 کا ہے تو اس 60,000 میں 15,000 20,000 وہ لوگ بھی ہیں جو حنفی و سلفی ہیں. ابھی وہ خاموش ہیں کیونکہ یہ گروپ حاوی ہے، وہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کبھی بھی شیعوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسی کاروائیاں کر سکتے ہیں. اب وہ ان فیوچر پتہ چلے کیا ہوتا. لیکن اگر کوئی واقعاً ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق بنے اور اسلامی قوانین اور شرعی قوانین کے مطابق بنے، اور اگر اچھے سے چلے، جس میں شیعہ سنی بریلوی تاجک ازبک ہزارہ پشتو سب اس میں مل کے ایک متحد حکومت بنے، اگر بن جائے ہماری دو آئے ایسی حکومت بنے اور وہاں پہ اسلامی شرعی قوانین کو نافذ کریں. میں کل سے افغانی نیوز چینل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ پہلے جن خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا وہ طالبان کے خوف سے دیکھ رہا ہوں سب نے دوپٹے پہن لیے ہیں. اے کاش اتنا خوف پروردگار عالم کا ہوتا، خدا کا اتنا خوف ہوتا. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے. یعنی یہی غداری انسان ہے، یہی تکبر انسان ہے کہ وہ جو سب سے بڑا خالق ہے اس کی کبریائی سے نہیں ڈر رہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گے، لیکن اسی طالبان کے خوف سے سر پہ کیا رکھتے ہیں؟ دوپٹہ رکھتے ہیں. تو اگر واقعاً کوئی ایسی اچھی اسلامی حکومت بن جاتی ہے، اور یقیناً اس کے اثرات پاکستان میں پڑیں گے. یہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان میں شرعی قوانین کو، فحاشت کو، رشوت کے خلاف، کرپشن کے خلاف چاہتا ہے. اس ملک میں بھی ایک ایسا ماحول آئے جو واقعاً نظام مصطفی نظام ہو. صلوات پڑھیں.